70s کی بات ہے یہ کہ جب میں بمبئی چلا گیا تو میرے ذہن میں یہ ہیرو بننے کا ایک معاملہ تھا بہت زیادہ. تو اللہ کا کرم ہے میں اس وقت بمبئی یہاں سے کشمیر سے بمبئی جانا یہ کوئی معمولی بات کوئی معمولی بات 4 دن لگتے تھے. پٹھان کوٹ سے ٹرین تو پہلی جو انٹری میری جو ہوئی وہ اسی ہوٹل کی وساطت سے ہوٹل بمبئی انٹرنیشنل. جہاں تک شاعری کا تعلق ہے آپ ایک سوسائٹی سے ڈاکٹر کو پیدا کر سکتے ہیں, انجینئر کو پیدا کر سکتے ہیں, سائنٹسٹ کو پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے یہ جو آج کل کے سیاست دان ہیں ان کو بڑی کھپت میں پیدا کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک شاعر کو پیدا نہیں کر سکتے بشرطے کہ وہ فطری اعتبار سے اس کے ذہن میں وہ چیزیں موجود. حادثہ ہوتا ہے کہ ہوٹل میں آدمی بیٹھے ہیں کہ باہر سے کوئی کہیں وجہ سے گولی آ جاتی ہے تو وہ ایک آدمی کے سر میں لگتی ہے تو وہ وہی ٹیبل پہ سائیکل سوار پچھلے 7 دنوں سے وہ چل رہا ہے. تو ہم ایسا کریں نفس دتک اورے مینک نفس دتک اورے مینت گسکے ژینت کرک نہ پھوت دم دیو حقس لال اد زینت نہ چھی کل نفسن ذائقہ موت. ابھی دیکھیے ناظرین آداب, آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے ایک ممتاز شخصیت کو جس نے ادبی دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کی ہے, جو ادبی دنیا سے عرصہ دراز سے وابستہ بھی رہے ہیں. شاعری میں ادب میں انہوں نے اپنا نام کمایا ہے ادب سے وابستہ ہو کر. وہ ہے آج جو شخصیت ہمارے سامنے ہے جو ہم ان سے روبرو ہیں آج, وہ بشیر چراغ صاحب ہے. ان کا ہم پروگرام میں آنے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ان سے جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کہاں سے شروع کی ہے, انہوں نے تعلیم کہاں سے پائی ہے, انہوں نے کن حالات سے جوجھ کر یا وہ حالات مد نظر رکھ کر ان کا تعلیمی ماحول کیسا رہا, انہوں نے کن استادوں سے تعلیم حاصل کی اور ان استادوں کی ان پر کیا اثرات مرتب رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بشیر صاحب سے ہم مختصر یہی درخواست کریں گے کہ وہ مختصر اپنا تعارف پیش کریں, زندگی کے ان حالات کی جو عکاسی یہ کریں گے, مختصر سی روشنی ڈالیں گے کہاں سے انہوں نے اپنی زندگی شروعات کیا ہے. ناظرین السلام علیکم. ناچیز بشیر چراغ, جیسا کہ میرے معتبر اور میرے موقر دوست جناب غلام حسن صاحب نے فرمایا, تو یہ کہاں تک حقیقت ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے وہ بہرحال آپ کے روبرو گفتگو میں تو ظاہر ہوگا ہی. اور میں سب سے پہلے جو ان کا یہ ڈیلی نیوز اینڈ ویوز چینل جو ہے کافی مشہور ہے, میں ان کے پروگرام صبح شام ہمیشہ آئے دن بہت زیادہ دیکھتا ہوں, اس وجہ سے کہ جہاں بھی کوئی نیوز کے قابل, اشتہار کے قابل جو کوئی خبر ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان کے ڈیلی نیوز اینڈ ویوز میں وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو آج مجھے بھی موقع ملا, میں کافی خوش قسمت ہوں کہ ان کے ساتھ آپ کے روبرو بات کر رہا ہوں. اسی وساطت سے ابھی میرے دوست غلام حسن صاحب نے مجھے میرے پیدائشی کے بارے میں کہا, میری پیدائش کہاں ہوئی ہے, میری پڑھائی کہاں ہوئی ہے, کہاں تک ہوئی ہے. اس کے ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل میں جہاں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں یہ بارہمولہ کا ایک مشہور محلہ ہے, مشہور ایک علاقہ ہے جسے توحید گنج کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ توحیدی مذہبی اعتبار سے
اور ادبی اعتبار سے کافی مشہور ہے بارہمولہ میں. تو یہیں بیٹھ کے آج ہم آپ کے روبرو بات کر رہے ہیں. اصل میں جو میری پیدائش ہے وہ بھی یہیں توحید گنج میں ہوئی ہے کہ میری ننیحال یہاں میرے سامنے میں ہے جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں. حاجی غلام احمد چمن صاحب وہ میرے نانا جی ہیں, اللہ ان کو گری کی رحمت فرمائے. تو وہاں میں نے یہ جو مطلب میری پیدائش ہے وہاں ہوئی ہے. اور اصل میں جو میری رہنے کا جو اصل ہے وہ بارہمولہ کے ایک مشہور گاؤں یہاں برج کے پار میں ایک پرانا گاؤں ہے, ابھی تو قصبے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے, خان پورہ, جہاں ولی اللہ ہمارے بہت معروف بزرگ ولی اللہ جناب حضرت سید محمد جانباز ولی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, تو ان کی زیارت عالیہ, ان کے آستان عالیہ کے صحن میں ہی ہم رہتے ہیں. تو جس گھر سے میری پیدائش ہوئی ہے, میری پرورش ہوئی ہے, وہ مذہبی, سماجی اور باقی ادبی اعتبار سے بھی کافی مشہور رہا ہے. تو اس کے لیے مجھے بہت فخر ہے کہ میں نے اس گھر میں جنما ہوں, میری پیدائش وہاں ہوئی ہے, میری باقی جو زندگی کے معاملات ہیں وہیں طے ہوئے ہیں. تو یہ میری پیدائشی کا سند جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بارہمولہ کا اصل میں ہوں, اور اس کے بعد کہاں کہاں میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا تھا وہ تو بہرحال آگے آپ کو پتہ ہی لگے گا. اچھا چراغ صاحب, آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہ خان پورہ بارہمولہ کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے, تو آپ اس تاریخ یا ڈیٹ کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ 1992 میں 1952 میں دسمبر کا مہینہ تھا جب میں پیدا ہوا 1952 میں. پھر تعلیم کے لیے آپ وہیں سے کس سکول میں آپ نے ایڈمیشن لیا؟ ہمارے گاؤں میں ہی ابھی بھی ہے وہ مڈل سکول. اچھا, تو اس کی کوئی گورنمنٹ مڈل سکول تعلیمی اعتبار سے ابھی پچھلے 70 سال سے ابھی اس میں کوئی مطلب کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے, امپرومنٹ نہیں ہوئی ہے کہ وہ اس میں سے 8 سے وہ میٹرک تک آ جائے یا 10+ تک آ جائے, ابھی ایسا معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد مڈل کی جو مڈل تک جو اس کے بعد 8th کلاس تک 8th جماعت تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں بارہمولہ پراپر بارہمولہ ٹاؤن میں چلا گیا تو ہائی اسکول میں, تو وہاں سے آگے کی تعلیم جو ہے وہ میری اس کی شروعات ہوئی وہاں. تو اس کے بعد میں 10+2 ہائر سیکنڈری میں چلا گیا. اس کے بعد جو آگے کی تعلیم ہے وہ بہرحال تھوڑا کالج میں بھی رہی ہے. تو گریجویشن تک میری اوورآل میری تعلیم جو ہے وہ گریجویشن تک رہی ہے. تو اس کے بعد مجھے پڑھنے کا یہ موقع نہیں ملا. تو اچھا چراغ صاحب, جن حالات میں آپ نے تعلیم پائی ہے اب تھوڑا سا مختصر تعارف دیجیے کہ ان دنوں کے کیا حالات تھے لوگوں کے یہاں کشمیر میں. اقتصادی حالت کیا تھی, لوگ پڑھنے اور پڑھانے میں کیا دلچسپی لے رہے تھے, پڑھا سکتے تھے کہ یا نہیں پڑھا سکتے تھے, استادوں کے کیا حالات تھے, بچوں پر کیا اثرات تھے؟ صحیح بات ہے. تعلیم کے اعتبار سے اس وقت جب میں نے جس وقت میری شروعات ہوئی ہے, یہ مطلب 1959 سے شاید شروعات اس کی ہوئی. تعلیم میں جو آپ نے ایڈمیشن لیا عام تعلیم تو ہمارے علاقے میں یا بارہمولہ کی بات کروں اتنی زیادہ نہیں تھی. لوگوں میں خاصاً غربت ہوا کرتی تھی, بہت تھی. کھانے پینے میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی اس کو کمانے کے لیے. تو اتنا زیادہ
स्कूलों में फीस भी नहीं था, लेकिन उतना फीस जितना कम है वो भी आदमी एक अपने बच्चे के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता था। तो ये हमारा हाल था पढ़ने पढ़ाने उस समय। उसके बाद आहिस्ता 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 तो अल्लाह ताला ने हर एक के ज़हन में इसके बारे में जो पूरा शौक़ और ज़ौक़ जो भरा, तो उसके बाद फिर तालीम का माहौल जो हमारे बारामूला में रहा वो बहुत ज़्यादा उसकी भरपाई होगी जी। अच्छा, उसके बाद जब आपने तालीम मुकम्मल की तो उसके बाद आपने सरकारी सतह पर जो काम किया है बहसियत सुपरवाइज़र म्यूनिसिपलिटी से काम किया, पहली जो आपकी तकर्री हुई है वो कहाँ हुई है? पहली तकर्री मेरी यहीं बारामूला टाउन में हुई है। तो बहुत मुश्किल हालात में, तनख्वाह बहुत कम थी, तो 100 कोई 85 रुपया 185 रुपये महीना माहवार आपको उजरत मिलना शुरू हो गई। अच्छा। तो ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा सख्त थी। तो मगर अल्लाह का करम है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने आगे बढ़ाया, अपनी ड्यूटी में पाबंद रहे। तो उस पाबंदी के साथ फिर अल्लाह का करम है कि जो एक मुलाजिम के साथ उसकी मतलब ये भरपाई होनी चाहिए थी, तो वो बराबर फिर बाद तो फिर आपकी रिटायरमेंट हुई, किस अहदेब से आप सबकदोश हुए हैं? हाँ, उसके बाद मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया, बैसे मेहमान। तो वहाँ फिर मैं एज लाइब्रेरियन गया एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फिर मैं बहुत देर तक अपने सबकदोशी तक फिर मैं वहीं रहा एज लाइब्रेरियन। और उसके बाद मैं वैसे थी इंचार्ज चीफ लाइब्रेरियन, मेरी सबकदोशी हो गई। तो उसके लिए अल्लाह का करम है। अच्छा चिराग साहब, आपने एक लंबा उर्सा दिया है, सरकारी अहदे पर काम किया आपने, 30-35 साल किया आपने काम, एक सुपरवाइज़र रहे हैं, चीफ लाइब्रेरियन रहे हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, जनरल डिपार्टमेंट में। तो इस दौरान अगर थोड़ा सा कंपेयर करें उस दौर और इस दौर को, थोड़ा सा कंपेयर करें, जैसे कि आज करप्शन है, बेईमानी है, कुंभ परवरी है, अकरबा नवाजी है, झूठ है, और आपके दौर का क्या हाल था? नहीं, अल्लाह ना करे कि वो जो दौर था वो ईमान परवर वाले लोगों का दौर था। वो अल्लाह से डरने वाले लोग थे, मुत्तकी परहेजगार, चाहे वो मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो बिजनेस वाले दुकानदार हों या मज़दूर हों, हर तबके में पहले अल्लाह का खौफ हुआ करता था। और उस खौफ की वजह से उस जो लोगों में वो सादगी थी, उस सादगी की वजह से लोगों में बड़ा जोश था, खरोश था, लोगों में बड़े मतलब किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं, ईमानदारी सबसे बड़ी, दयानतदारी, ईमानदारी बराबर, करप्शन नहीं था, कोई कुछ नहीं, मालूम ही नहीं था करप्शन क्या है, मालूम ही नहीं ये था कि कत्ल क्या होता है, खुदा ना करे, मालूम ही नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके दौर में करप्शन के हवाले से या झूठ के हवाले से, या कहीं से ऊपर से बड़े आप साहब ने आपको टेलीफोन करके ये मजबूर किया कि नहीं भाई ये काम सही नहीं है, ये काम करो जो गलत काम? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में राय आमा के लिए भी काम हुआ करता था, जैसे सड़कें, जैसे नालियाँ, जैसे बैतुल खुला, जैसे बिजली का मामला था, पानी का मामला था, बिल्कुल साफ सुथरा, बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी धांधली के। तो वो बिल्कुल बराबर। और ऐसा कोई वाक़ा भी नहीं हुआ है कि हम बोलेंगे कि हाँ एक दो वाक़े हुए, लेकिन वो ब्यूरोक्रेटों के हुए, वो तो मैं नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा, उनकी भी कोई अपनी मजबूरी रही होगी उस वक़्त, लेकिन उसके बाद देखने में, सुनने में तो कोई ऐसा मामला नहीं। अच्छा। चिराग साहब, फिर इन हालात से निकल कर या इन्हीं हालात में आपने
ادبی دنیا سے لگاؤ پیدا کیا ہے, ادبی دنیا سے آپ وابستہ ہوئے ہیں. یہ کس طرح سے ہوا آپ کا, یہ کس نے آپ کو قائل کیا ہے ادبی دنیا سے آپ جو جڑے رہے ہیں؟ غلام حسن صاحب, اللہ آپ کو خیر عطائی کرے. جہاں تک میری ادبی دنیا کا, ادبی معاملے کا تعلق ہے, ادبی دنیا کے معاملے میں میرا ذہن جو تھا وہ بہت پہلے سے تھا. پہلے سے ہی جب سے میں بتاؤں, اگر میں یہ کہوں کہ پیدائشی وقت سے وہ ادبی عنصر جو تھا وہ میرے ذہن میں تھا, تو وہیں سے شروع ہوا. جو ہمارے اس وقت کے استاد ہوا کرتے تھے, خاص کر جیسے جس طرح ہمارے مسلمان مذہب کے استاد ہوا کرتے تھے, بڑے متکلم تھے, بڑے مبلغ تھے, پرہیزگار تھے, اسی طرح غیر مسلم اور اساتذہ بھی تھے سکولوں میں اساتذہ. تو یہ ایک ہی قسم کا معاملہ, ان کی ذہن کے اعتبار سے ایک ہی قسم کا معاملہ تھا. یہ اس وقت یہ تفاوت نہیں تھی کہ یہ دیکھیے یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, ایسا معاملہ نہیں تھا. اگر سکھ بھی کوئی استاد تھا تو اس پڑھنے کا نہج جو ہے, وہ طریقہ جو ہے وہ بالکل اسی طرح تھا جیسے کہ میں کہوں, جیسے قرآن, حدیث, فقہ, تفسیر, اس اعتبار سے ہماری پڑھائی ہوا کرتی تھی. یہ رہی ہے آپ جو بیان کر رہے ہیں, تو یہ بھائی چارہ کا آپ ماحول بتا رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ادبی دنیا سے آپ کی رغبت کیسے پیدا ہوئی, ادبی دنیا میں آپ آئے کہاں, کس طرح سے؟ یہ بات صحیح ہے غلام حسن صاحب. آپ شاعر بنے ہیں, آپ ادیب بنے ہیں, تو یوں ہی تو نہیں بنے ہیں آپ. دراصل جس گھر میں میری پیدائش ہوئی ہے وہ پہلے سے یہ کافی مذہبی, سماجی اعتبار سے, اسی طرح وہ ادبی اعتبار سے بھی بڑا پھال رہا ہے. اور جو میری ننی حال ہے, وہاں میری جو ماں کی نانی جو تھی, اس کے اندر بھی یہ شعر لکھنے کا, شعر سنانے کا, شعر کھانے کا, تو وہ کافی اچھا ذہن تھا. اور جو میرے ماموں جان ہے بھی ماشاءاللہ ابھی حیات ہے, اللہ اور عمر دراز انہیں عطا کرے آپ کے سمیت, اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے سمیت بھی. جناب محمد مقبول چمن صاحب اور چراغ صاحب, وہ اردو علم و ادب میں وہ تو کافی مشہور تھے بہت پہلے سے, اور ہندوستان کے بڑے بڑے رسائل جو ہے, جریدے جو ہے, ان میں ان کا کلام چھپتا تھا. تو وہ صحبت بھی تھوڑا ماحول بھی کہیں درکار ہوا, تو اس وجہ سے بھی میرا ماحول اور جو میری برادری, میری صحبت جو تھی, اس میں میکزیمم زیادہ سے زیادہ میری برادری میں وہ لوگ تھے جو علم و ادب سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے, اور وہی شوق و ذوق جو ان میں تھا وہی مجھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اس وجہ سے تو اس کا یہ. اچھا چراغ صاحب, ادبی دنیا سے تو آپ وابستہ رہے ہیں, ایک بڑا عرصہ دیا ہے آپ نے ادبی دنیا میں. آپ شاعر بھی رہے ہیں, آپ ادیب بھی رہے ہیں, آپ قلم کار بھی رہے ہیں, آپ نے ٹی وی سیریل بھی لکھے ہیں, ڈرامہ بھی لکھے ہیں, بہت کچھ لکھا ہے آپ نے. مگر آپ کا جو یہ رہا ہے دور, زندگی کا جو دور رہا ہے آپ کا, تو آپ کس شخصیت سے قائل رہے ہیں جس نے آپ کو قائل کیا ہے ادبی دنیا سے وابستہ ہونے کے لیے؟ یہ کوئی شخصیت ہے جس کی چھاپ ہے ابھی بھی آپ کے ذہن پر ہے, آپ کے ماحول پر ہے؟ یہ صحیح بات ہے. تو یہ چیزیں تو اس میں بہت ضروری ہوتی ہے. تو قرآن تو آدمی ویسے خود سے نہیں پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے تو ایک استاد کی, ایک مولوی صاحب کی تو بہرحال ضرورت ہی ہے. اسی طرح یہ علم ہے, یہ میدان ہے, یہ اس میدان میں تو اس کے بغیر, استاد کے بغیر یہ ناممکن ہے. بالکل یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی کچھ اس کے حوالے سے اپنے قلم کو جنبش عطا کرے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں اس میں میری جو انسپریشن جو ہے, جو مجھے ملی ہے, جن سے میں قائل ہوں اور جن کی صحبت میں بہت دیر تک میں رہا, پچھلے 35 سال سے, وہ ہے بڑا نامور اور
बड़े मशहूर मारूफ नाम महक़िक़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं एज ब्यूरोक्रेट। दुनिया उन्हें जानती है, सारा हिंदुस्तान, सारा मुल्क उनको जानता है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से या इल्म अदब के हवाले से। वो है किबला हकीम मंजूर साहब। अच्छा, वो बारामूला के दलनवी, मंजूर दलनवी नहीं, किबला हकीम मंजूर साहब जो यहाँ बारामूला में वैसे डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, एजुकेशन डायरेक्टर भी रहे हैं, बहुत बड़े ओहदों पे उन्होंने काम किया है। किबला हकीम मंजूर साहब, हकीम मंजूर साहब देसी बारामूला जो रहे हैं, उनका भी आपसे काफी लगाव था। एक तो उनसे मेरी जो इल्म अदब की प्रेरणा जो है वो उनसे मिली है, और साथ में जो हमारे बड़े ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता जनाब मोहतरम रहमान राहीस साहब, तो अभी भी इंशाल्लाह अल्लाह करे उन्हें भी उम्र क़ज़र अता हो, और उनकी सोहबत में अभी भी मैं बैठता हूँ ज़ान अदब ताक करके, तो उनसे भी अभी मैं ये मश्क ले रहा हूँ, और जो कुछ भी ज़रूरत होता है उनकी सोहबत में बैठता हूँ। और इसके अलावा जो मेरी सोहबत है वो जैसे रफ़ीक राज साहब जैसे हैं, बड़े मशहूर नाम है, डायरेक्टर रेडियो कश्मीर, और जो इस वक्त के जो बड़े नाम भी है हिंदुस्तान में, अगर मैं कहूँ गलत ना होगा, वो है हमारे डॉक्टर शफक सोपोरी साहब। उर्दू के हवाले से जितना भी मुझे इस वक्त किसी चीज़ का भी, किसी एतबार से भी कोई मदद की ज़रूरत है और कुछ मामले की ज़रूरत है, तो मैं उनके पास जाता हूँ ज़ान अदब का तह करके, तो उनसे मैं वो हासिल करता हूँ। जी। अच्छा चिराग साहब, आपने ड्रामा भी किए हैं, बिल्कुल किए हैं, ड्रामा निवेशी भी की है। बिल्कुल। आपने टीवी प्रोग्राम भी दिए हैं। सही बात है। आपने बॉलीवुड की कहानियां भी लिखी है, फिल्मों के लिए काम तो किया है। इनमें से कोई चीज़ ऐसी है जो अभी तक आपको याद है कि जो फलां काम है वो मैंने बहुत मजबूती से, कुव्वत इरादे से किया है, जो अभी तक आपको याद है, और जो बड़े बहुत चल कर आगे गई है? जो बहुत पहले की बात है, वो 70s की बात है ये, कि जब मैं बम्बई चला गया तो मेरे जहन में ये हीरो बनने का एक मामला था। अच्छा। बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह का करम है, मैं उस वक्त बम्बई, यहाँ से कश्मीर से बम्बई जाना ये कोई मामूली बात नहीं, कोई मामूली बात। 4 दिन लगते थे। पठानकोट से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, अभी जम्मू तवी पैदा नहीं हुआ था, उसका काम चल रहा था, लेकिन अभी वहाँ से ट्रेनें निकलना शुरू नहीं हुई थी। पठानकोट से मैं फ्रंटियर मेल, वहाँ उस वक्त एक ट्रेन निकलती थी इसके जो साउथ एरिया है हिंदुस्तान का, वहाँ, तो उस ट्रेन से मैं बम्बई चला गया, पहुँच गया 4 दिन के बाद। बहरहाल वहाँ कहाँ किस्मत में लिखा था रहना, तो अब मैंने अपने एतबार से वो गुंजाइश तो ढूंढी निकाली। फिर उसके बाद मेरी एक नौकरी लग गई एक कश्मीरी दोस्त की वजह से, अल्लाह उन्हें भी गरी की रहमत फरमाए, मोहम्मद यूसुफ वानी साहब, बड़े मशहूर नाम थे वो कश्मीर के, यही हमारे खानपुर में रहने वाले थे वो, मोहम्मद यूसुफ वानी अलमारूफ दोशाबा। तो उनकी वजह से मुझे एक नौकरी मिली वहाँ बम्बई में बॉलीवुड होटल। तो ये जो आप यहाँ की होटल में, अच्छा, इंटरनेशनल, तो वहाँ मैं एज रिसेप्शनिस्ट रहा। तो उस दौरान तो जो पहले, उससे पहले आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली थी? नहीं थी। अच्छा, नहीं मिली थी। वो तो 77 में मिली मेरी। अच्छा, 77 जब मैं वहाँ से अच्छा, वो लौट के जब आए हैं इमरजेंसी में, जब इंदिरा जी का दौर था, तो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस टाइम 75 में जब इमरजेंसी लागू हो गया हिंदुस्तान में, तो उस वजह से तो वहाँ से भागना पड़ा। तो पहली जो एंट्री मेरी जो हुई वो उसी होटल की वसातत से, होटल बम्बई इंटरनेशनल 5 स्टार होटल है वो, अभी भी वहाँ मैं एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करता था। तो देवानंद साहब आ गए, उनके साथ में फिल्म स्टार देवानंद, तो उन्हें एक पिक्चर बनानी थी बुलेट नाम की। अच्छा, तो
हाँ अच्छा, बिल्ट नाम की पिक्चर बनानी थी उन्हें, तो वो 2.5 घंटे की वो पिक्चर रही है, और 2.5 घंटे की शूटिंग जो जितने दिनों की शूटिंग थी वही इसी होटल में, रिसेप्शन हॉल में वो हुई है। कि एक मामूली एक उसमें एक ये होता है, चेंज कर रहे थे, एक हादसा होता है कि होटल में आदमी बैठे हैं कि बाहर से कोई कहीं वजह से गोली आ जाती है, तो वो एक आदमी के सर में लगती है, तो वो वहीं टेबल पे उसका सर पट के, तो वहीं ढेर हो गया। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उसकी। तो ये पूरा इसमें पिक्चर का सीन था ये। तो उसमें मेरे हिस्से में भी एक डायलॉग आ गया कि आप बताइए कि ये गोली कहाँ से आई, या ये बता सकते हैं आप कि ये गोली किसने चलाई। तो जवाबन मुझे यही कहना था, मुझे इसकी कोई इल्मियत नहीं है गोली कहाँ से आई क्या हुआ, लेकिन इतना है कि अचानक ये आदमी इसके ऊपर नज़र जब हमें पड़ी तो ये अचानक से गिर गए टेबल के ऊपर, तो वहाँ से खून बहने लगा। इतना हमें पता नहीं है, इतना मैंने देखा है, इतना देखा है हमने, लेकिन ये पता नहीं गोली कहाँ से आई क्या आई। अच्छा अच्छा, ये एक डायलॉग था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद फिल्म शोर में सबसे पहले जब मनोज साहब को वो बेटे का ऑपरेशन कराना था कानू का, तो उसमें वो जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम वो पिक्चराइज हो रहा था, वो गुलमर्ग में करनी थी, लेकिन इतने मामला तो प्रोड्यूसर के पास नहीं थे। उन्होंने मशवरा किया, यहाँ धोबी तालाब, बॉम्बे में धोबी तालाब में एक साइकिल सवार पिछले 7 दिनों से वो चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो हम ऐसा करें, हमें 20,000 रुपया बच्चे के ऑपरेशन के लिए लगते हैं, चाहे थे। अब उस सीन के लिए क्या कश्मीर जाए, चलो इसी साइकिल सवार का हम रिकॉर्ड बीट करेंगे, तो वहाँ से ये पैसा मिल जाएगा। तो फिर आए वो, तो जब वो साइकिल सवार नीचे उतरता है, तो मुझे माला, मेरे साथ में प्रेमनाथ साहब भी हुआ करते हैं उस सीन में, तो वो मैं माला, जब उनको प्रेमनाथ साहब नीचे उतारते हैं, मनोज कुमार को नहीं, साइकिल सवार को, वही अच्छा अच्छा, साइकिल सवार अच्छा, को। अच्छा, अच्छा। तो उसको माला हम पहनाते हैं। उसके बाद फिर मनोज साहब चढ़ते हैं, तो इनका रिकॉर्ड वहाँ ऐलान हो जाता है कि अगर कोई है इसका रिकॉर्ड तोड़ देगा तो उसको इतना हम इनाम में दे सकते हैं। तो इन्होंने फैसला किया, चलिए अनाउंसमेंट होगी, ये मनोज साहब का कुछ नाम उसमें होता है, तो ये भारत ये आ जाएंगे तो ये इसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो इसमें ये थोड़ा सीन आ गया। या प्यार का मौसम, मैं ना मिलूंगी नज़र तो मिलाओ, वो जब वो गाना गा रही है इसमें पिक्चर में, उसकी शूटिंग हो रही है, आशा पारक जी और शशि कपूर साहब, तो यहाँ नसीम बाग में उसकी शूटिंग हो रही थी, श्रीनगर में। तो वहाँ मैं भी आया था उस ट्रुप के साथ, तो वहाँ भी एक सीन है मेरा, तो उसमें भी मौका आया। इस तरह से छोटे। अच्छा, ये चिराग साहब, जब हम मनोज कुमार की बात करेंगे यहाँ पे, 7 दिन फिल्म में उसको लगातार साइकिल चलाते दिखाया गया, 7 दिन। ये हकीकत में चले हैं 7 दिन? नहीं ऐसा मामला नहीं। ऐसा जैसे फिल्म में दिखाता जो धोखा है, 7वां दिन का जो होता है, जिसमें ये पाँव में सूजन वगैरह दिखाते हैं, पाँव में सूजन, बड़ी थकावट, बीमारी, वो ये सब करके, ये तो शूटिंग में होता है। ये तो ये फर्जी बनाते हैं, बिल्कुल 5 मिनट साइकिल चलाते हैं, बस शूटिंग। हाँ, 2-4 साइकिल चलाते हैं, फिर शूटिंग। 2-4-5 एंगल के शॉट्स ले लेते हैं, इसी को 7 दिन बनाते हैं, इसी को फिर एडिट करके वो दिखाते हैं, आज 5वां दिन है, आज 6ठा दिन है, आज ऐसा है। अच्छा, तो इस तरह। अच्छा चिराग साहब, जब आप बाहर गए हैं, बॉलीवुड गए हैं, आप यूपी घूमे हैं, वगैरह जगहों से घूमे हैं, इस दौरान आपको अदबी शख्सियत भी मिली होंगी? बिल्कुल, बड़ी अदबी शख्सियत, बराबर। अच्छा, तो आप किस अदबी शख्सियत से मिले हैं, उनसे कायल हुए हैं आपने तहकीकी, तनकीदी वगैरह शायरी की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, जो मिले हैं आपको बाहर अदबी दुनिया से वापस ताल्लुक? वो जब मैं, चूँकि अभी मैं
15-16 سال سے تو وہیں ریزائڈ کر رہا ہوں دلی میں. تو اس دوران مجھے کافی مواقع ملے ہیں بڑے بڑے سیمیناروں میں, بڑے بڑے پروگراموں میں, ادبی پروگراموں میں بیٹھنے کا, جانے کا, کلام پڑھنے کا. چاہے وہ نثری کے اعتبار سے ہو, غالب اکیڈمی ہو, ایوان غالب ہو, اردو اکیڈمی ہو, پنجاب کا ہو, لکھنؤ کا ہو, یو پی کا ہو, مہاراشٹر کا, جہاں بھی موقع ملا مجھے انہوں نے بلایا. اور اس میں سب سے بڑا جو رول رہا ہے میرے وہ ہے ڈاکٹر حنیف ترین صاحب, اللہ انہیں بھی مغفرت فرمائے. بڑے مشہور معالج تھے وہ اپولو ہاسپٹل میں, اور بہت بڑے رائٹر بھی تھے, اردو رائٹر تھے وہ. تو شادی ان کی یہاں ہوئی تھی کشمیر میں. تو پچھلے سال اچانک وہ ہم سے جدا ہو گئے. تو ان کی وجہ سے میری کافی بڑی مطلب پذیرائی ہونے لگی. جیسے پرویز مشرف عالم صاحب جیسے جو ناول نگار ہیں, بڑے نام اس میدان میں, تو وہ بھی حال ہی میں کووڈ کی وجہ سے وہ مر گئے. راحت اندوری صاحب کووڈ کی وجہ سے مر گئے. کافی قریب میں ان کے ساتھ رہا ہوں. رضا حیدر رضا صاحب ایوان غالب کے ڈائریکٹر, وہ بھی مر گئے کووڈ کی وجہ سے پچھلے سال. اور بھی بہت سارے ادبی شخصیات جو ہے, شاہ پر رسول صاحب ہے, پرویز شہریار صاحب ہے وغیرہ. ہاں بالکل, یہ ایسے اتنے بڑے نام ہے. یہ اعظم سہریاوی صاحب ہے, متین امروہی صاحب ہے, کرت پوری صاحب ہے. تو کن کن کے میں نام لے لیں گے. اچھا چراغ صاحب, ادب کی دنیا میں آپ نے کمالات کے جوہر دکھائے ہیں. آپ نے بڑے بڑے انعامات حاصل کیے ہیں. ساہتیہ اکیڈمی کشمیر سے آپ نے انعامات حاصل کیے ہیں, غالب اکیڈمی سے آپ نے انعامات حاصل کیے ہیں, آپ کو پرسکار ملے ہیں. تو اور بھی بہت ساری جو ادبی دنیا سے وابستہ تنظیمیں ہیں, انجمنیں ہیں, انہوں نے آپ کو حوصلہ افزائی کی ہے, پذیرائی کی ہے. تو ان میں سے آپ کس ادبی دنیا سے جو وابستہ تنظیم ہے, انجمن ہے, کس سے متاثر ہے آپ, اور کن انجمنوں نے آپ کو یہ ایوارڈ ہے دیے ہیں؟ غلام حسن صاحب, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا, نہ میں اس قابل ہوں. میں وثوق سے کہتا ہوں, جہاں ہمارے بڑے بڑے رائٹر کشمیر کے ہوں, ابھی میں باہر کی بات نہیں کروں گا, یہاں کی بات کروں گا. حکیم منظور صاحب ہے, رامان راہی صاحب ہے, رفیق راہ صاحب ہے, ڈاکٹر شفق سوپوری صاحب ہے, شہباز حاغوالی صاحب ہے, ظریف صاحب ہے, باقی صاحب رشید کانسپوری صاحب ہے. اس طرح سے جیسے ہمارے یہاں اس علاقے میں تھے عبدالغنی مسکین صاحب, سوپور کے بہت بڑے اچھے انسان تھے, شاعر تھے, بڑی اچھی ادبی شخصیت رہی ہے. وہ غلام مصطفیٰ کلیم صاحب تھے, محمد امین شکیب صاحب تھے, غلام محمد عاجر صاحب تھے, غلام نبی جوہر صاحب تھے. اب کن کن کا میں نام لے لوں. جہاں تک باہر کا تعلق ہے, سب سے پہلے تو میں مطلب میرے نام کے بہت ایسے پروگرام, وہ ایک شام بشیر چراغ کے نام, تو اس طرح سے دلی سے غالب اکیڈمی سے اس کی شروعات ہوئی. یہ تو آپ لوگوں کی دین ہے, آپ لوگوں کی دعاؤں کی تفیل یہ ایسا ممکن ہوا ہے کہ مجھے ایسی قدر افزائی, حوصلہ افزائی, ہمت افزائی ملی, اور وہ ابھی تک کے جاری اور ساری ہے. اس میں سب سے پہلے جو تھا وہ ہمارے یہاں کشمیر کے ڈائریکٹر انفارمیشن جموں کشمیر کے اور سے مجھے خلعت شیخ العالم ملا ہے, اور بھی بہت ساروں کو ملا ہے, لیکن سب سے پہلا نام جو اس خلعت کا ہے وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ میرے نام وہ تفویض ہوا ہے. اس کے بعد شیخ العالم ٹرسٹ کی ویلفیئر کی طرف سے وہ بھی شیخ العالم خلعت ہی تھا. اس کے بعد بڑا نام ہے کشمیری اردو زبان و ادب کا فاضل غلام احمد, پیرزادہ غلام احمد فاضل صاحب, سید ذی شان صاحب کے والد صاحب, تو ان کے نام کا خلعت جو ہے وہ مجھے ملا ہے. ساحر لدھیانوی ایوارڈ
جو میں نے پنجاب سے لیا ہے براٹ سنز کی اور سے، انہوں نے بھی ایک شام وہاں میرے نام منائی، اس میں انہوں نے سہر لدھیانوی ایوارڈ دیا، اور ایک رسالہ ان کے اور سے نکلتا ہے سیمائی پنج آب، کتابی سلسلہ ہے وہ، اس کا تیسرا شمارہ جو ہے وہ میرے نام کا نکلا ہے۔ یہ سب سے بڑی مطلب یہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، بڑی بات ہے کہ اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ جو ابھی چل رہا ہے، تو وہ کہاں سے میں وہ زبان لاؤں کہ اللہ کا اور آپ لوگوں کا، اپنے ناظرین کا میں شکریہ ادا کروں۔ چراغ صاحب، اتنے سارے ایوارڈ آپ نے پائے ہیں بھارت بھر میں، ایک درجن سے زیادہ ہوں گے نہیں، یا کم ہوں گے، یا کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، تو بہت پذیرائی ہوئی ہے آپ، بے شک، بے تو شک۔ آپ ایک نیشنل لیول کے شاعر بن گئے بے ہیں، شک، بے شک۔ تنقید نگار بن گئے ہیں، آپ لوگوں کی دعا، آپ ایک محقق بھی بن گئے ہیں، بے شک، بے شک، آپ نے اردو میں بھی شاعری کی ہے، بے شک، بے تو شک۔ آپ کشمیری ادب سے بھی وابستہ رہے ہیں، اور کشمیری ادب میں بھی آپ نے شاعری کی ہے، بے شک۔ نثر نگاری کی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ ذوق کہاں سے پیدا آپ کو ہوا ہے کہ آپ نے کشمیری میں پھر آنا شروع کیا ہے، کشمیری ادب میں؟ نہیں، ذوق تو جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ تو گھر سے ہی اس کا ماحول پیداوار تو گھر سے ہی پیدا ہے۔ ہو گیا۔ اس کے بعد جو میری صحبت رہی ہے اٹھنے بیٹھنے کی، وہ بڑے بڑے جو کشمیری یا اردو ادب کے اکابرین جو ہے، جن کا نام میں نے لیا ہے، ان کی صحبت میں رہ کے یہ ایسا، یہ گھر میں بیٹھ کے اس طرح نہیں ملتا ہے۔ آپ جہاں جائیں گے، جس کام کے لیے کسی کے پاس جائیں گے زان ادب تک کر کے، تو اگر آپ دل سے سیریسلی اگر آپ کچھ اخذ کرنا چاہیں گے، ایکسٹریکٹ کرنا چاہیں گے، کوئی کچھ حاصل کرنا چاہیں گے، اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنے آپ کو بہت حد سے زیادہ نیچے کرنا ہے، استاد کے سامنے زان ادب تا کر کے، تب جا کے جب اللہ تعالیٰ اپنی اس میں اتر آئیں گے اپنی رحمت میں، تو آپ کے اوپر بھی برکرم ہو جائیں گے۔ جی جی، چراغ صاحب، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو ایگو ہے وہ ختم کرنی ہے، ایگو ختم کرنا کرنی ہے، کہ آدمی انسان کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اگر زیرو بھی نہیں کچھ ہے، حاصل زیرو سے ہوتا شروع کرنا ہے، ہے۔ اگر پیسے کی بات کریں گے، پہلے تو اس کے یہ تو لکشمی ہے، ابھی اس ہاتھ میں، ابھی اس ہاتھ میں، ابھی رحمان کے پاس ہے، ابھی کنہیں کے پاس ہے، سومناتھ پھر کے پاس ہے، ستار کے پاس کی۔ ابھی یہ تو اسی طرح یہ چیز آنے ہے۔ تو ہاں، البتہ ایک چیز ہے، جو علم و ادب کا معاملہ ہے، یہ آپ مطلب سوسائٹی آپ کو یہ نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی ہے۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، آپ ایک سوسائٹی، آپ سوسائٹی میں، آپ سوسائٹی سے ڈاکٹر کو پیدا کر سکتے ہیں، انجینئر کو پیدا کر سکتے ہیں، سائنٹسٹ کو پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے یہ جو آج کل کے سیاست دان ہیں ان کو بڑی کھپت میں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک شاعر کو پیدا نہیں کر سکتے، بشرطے کہ وہ فطری اعتبار سے اس کے ذہن میں وہ چیزیں موجود شاعری کے۔ اچھا چراغ صاحب، شاعر چھوٹے سے الفاظ میں کچھ الفاظ لے کر کے ایک شعر بناتا ہے، اس میں وزن ڈالتا ہے، ردیف لے آتا ہے، قافیہ لے آتا ہے، یہ اپنے ماحول کی عکاسی کر رہا ہے، صحیح بات، اپنی سوسائٹی کی عکاسی کر رہا ہے، کیا گزر رہی ہے میری سوسائٹی پر، میرے بھائیوں پر، میرے ماحول میں کیا گزر رہی ہے، ایک چھوٹی سی ایک شعر میں یہ بیان کر رہا ہے۔ تو اس شعر کو بنانے میں آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہے، صحیح بات، لکھی ہے نا، کشمیری میں بھی لکھی ہے، اردو میں بھی لکھی۔ پہلے آپ یہ بتائیں گے اس شعر کو سمانے میں صحیح بات ہے، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کیا ہو رہا، اس وقت کیا ہوتا ہے، کیا خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ شعر سما جاتے ہیں آپ کو، آپ اپنے ماحول کو ایک چھوٹے لفظوں میں آپ بند کر دیتے ہیں۔ پھر آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہے وہ کیا کیا ہے، جو تحقیق کی ہے وہ کون سی، اردو میں کیا ہے، کشمیری میں کیا ہے۔ ہاں، جہاں تک شاعری کا تعلق ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے لکھنے کے سمے یا سوچنے کے سمے، ابھی دیکھیے راہی صاحب کا میں ایک شعر آپ کو بتاؤں گا، جیسے سگلاب روئے ڈیوٹھوں بے یاز گلاب چھاوان،
مے چھُ وٕنہِ مِثالنٕے منٛز رنٛبوٕنۍ خیال راوان یا نہ چھُ دارِ الان پردٕ ہِلتاے الان نہ چھُ برٛانٛدٕ دَزان ژوٗنٛگ واوَس چھُ وَنان کاو واوَس چھُ وَنان کاو ژٕ معلوٗم کَرکھ نا. اگر ایسے شعر لکھنے ہوں ایک شاعر کو اس کے لیے کچھ چیزوں بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اگر شعر بنانا ہے اگر اس میں وزن لے آنا ہے, اگر شعر بنانا ہے جیسے رائی صاحب کا یا اس کا معنی بنانا ہے. ابھی میں نے اپنا نہیں بتایا, پھر میں نے رائی صاحب کا بتایا. ہمارے یہ رما رائی صاحب کیا بتا رہے ہیں, استاد ہے وہ رما رائی صاحب, تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ بھی یہ شاعر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ان کے لیے جو شاعر بھی ہے میری طرح, مجھ شاعر کی بات میں نہیں کروں گا, اللہ بچائے, شاعر ہے مگر ان کو یہ اپنے اندر یہ دیکھنا ہے, جھانک کے دیکھنا ہے کہ شاعری لکھتے سمے مجھے جو شاعری کے بنیادی اصول جو ہے ان کو میں ملحوظ نظر رکھ کے یہ شعر لکھ پاؤں گا کہ نہیں ہے. اس میں جیسے بھی پہلے شعر لکھنے میں غیر موزونیت جو ہے, مطلب جن عیوب جو اس کے عیبز جو ہے رموز ہے ان کا خیال رکھنا, اگر ان کے باہر سے ہٹ جائے گا وہ, اس میں جیسے غیر موزونیت کہ شعر میں کوئی موزونیت اس طریقے کی نہیں, معنی نہیں رہ جاتا. ہاں, تو مضمون آفرینی جسے ہم کہتے ہیں ضعف تالیف, یا دوسرا ہے تنافر لفظی یا تاکید حرف تنافر یا تاکید معنوی, یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال ایک شاعر کو پہلے کرنا ہے. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا نازل کرنا اس کے اوپر کوئی خیال, کوئی اظہار, تو وہ ہو سکتا ہے, تو پھر ممکن ہے. اگر اس چیز کا اس کی طرف دھیان نہیں ہے تو یہ ہو گیا اپنا وقت, یہ تو ہو گیا ضائع, اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو جائے گا. اچھا, اس میں گرامر کا جو معاملہ بھی ہے, قواعد جو ہے نحوی جو, ہاں بالکل, اس کا بھی پورا خیال رکھنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ آدمی شاعر بن سکتا ہے, یا سننے والا جو اس کا قاری ہوگا صحیح معنوں میں آپ جیسے مطلب قاری ہوگا, اس کو پتہ لگے گا کہ یہ چراغ صاحب کا شعر ہے, دہائی خوتیت برس توقعی صدا جت, دہائی خوتیت برس توقعی صدا جت وتاول پان وش پانس سزا جت. یا کشمیری میں شعر بولنا ہوگا, یہ اس میں اردو میں شعر کہے گا کہ میری کتابوں میں بھی بسے خوشبو, میری کتابوں میں بھی بسے خوشبو, جو بات مجھ کو ہو کہنی اسے کہے خوشبو, میں اپنے گھر کے سبھی پھول اس کو دے دوں گا, میں اپنے گھر کے سبھی پھول اس کو دے دوں گا, ذرا سی دیر کی خاطر اگر رکے خوشبو. تو اس طرح کے شعر جو ہے تو یہ تب ممکن ہے جب اس کے اوپر پورا کنسنٹریٹ کیا جائے کہ شاعری کے معاملات کیا ہے, اصول کیا ہے, ضوابط کیا ہے, نحو کیا ہے, ہاں رموز کیا ہے. جیسے تجبیہات ہے اس میں, جیسے علامتیں ہیں اس میں, جیسے تلمیذ ہے, باقی چیزیں جو ہے. اچھا چراغ صاحب, مجھے ایسا لگا جب راحت اندوری کو میں سنتا ہوں, مرحوم راحت اندوری کو, ایسا مجھے لگتا ہے کہ اس سے وہ کلام نازل ہو رہا ہے, صحیح بات, نازل ہو رہا ہے, اور اس کا تو لکھا کہیں نہیں ہوتا ہے, وہ ایسے رواں شاعری کرتا ہے, رواں شاعری کرتا ہے, بالکل, اور انداز بیان جو اس کا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اس میں مجھے یہ لگا کہ جب تک آدمی اپنے ایگو کو ختم کرے گا, اپنے آپ کو ختم کرے گا, پہلے بتایا یہ رموز پیدا نہیں ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہو, کتا کلام معاف, سب سے بڑی بات یہ ہو کہ ایک شاعر میں, ایک ادیب میں, یہ میں ان کے لیے بھی جو میرے ذہن کے ہیں جو یہ پروگرام سن رہے ہیں اس میدان کے, کہ اس میں ایک شخصیت جو ہے, ایک شاعر میں ایسی شخصیت
ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کو ڈرنے والا ہو، اس کی آنکھیں بالکل پاک اور صاف ہوں، اس کی زبان سچی زبان، معتدل ہو، سچی ہو، سچی زبان ہو، تو تب جا کے وہ اگر شعر بن جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے گا، کوشش کرے گا، تو اللہ اس کو اسی طریقے سے اس کا شعر، اس کا کلام، اس کا اظہار، اس کا تفکر جو ہے وہ جاری اور ساری رکھے گا۔ لیکن شرط یہ کہ یہ شاعر کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی جاتا ہے، یہ منقبت میں بھی جاتا ہے، یہ خداوند کریم کے بارگاہ میں سر پہ سجود ہو کے بھی بیٹھتا ہے، اس کو یہ برابر وہ باتیں بولتا ہے، مگر اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو متقی ختم ہو، کرنا ہے، پرہیزگار ہو، تب جا کے یہ متکلم اور مبلغ بن سکتا ہے۔ جیسے کہ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ موت کے اعتبار سے ابھی انہوں نے فرمایا ہے، اور قرآن کی بات ہے، اپنی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں بحثیت شاعر کے انہوں نے کس طریقے سے یہ بات صحیح پہنچائی۔ نفس دتک اورے مینک، نفس دتک اورے مینت گسکے ژینت کرک نہ فوت، دم دیو حقس لال اد زینت، نہ چھی کل نفس ذائقۃ الموت۔ ابھی دیکھیے یہ قرآن کے دائرے سے باہر کی بات ہے، اندر کی بات ہے، جو خداوند کریم نے جو قرآن شریف میں جو بات نازل ہوئی ہے۔ بالکل۔ تو مگر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس کے نام منسوب ہو گیا، بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح کا آدمی، ایک رائٹر، ایک نعت خوان، ایک شاعر اس طرح کا ہو کہ وہ ایسی چیزیں، ایسی باتیں، ایسی معنوی اعتبار سے کہ سننے والا ایک دم سے واہ واہ، تو اس کی کامیابی ہے۔ جی آپ ذکر کریں گے اب جو کتابیں آپ نے لکھی ہے، کون سی ہے وہ جو اردو میں لکھی ہے، کون سی ہے وہ جو کشمیری میں آپ نے لکھی ہے؟ سب سے پہلے جو میری کتاب آئی ہے 1995 میں وہ آئی ہے میری کتاب، وہ ہے ہی تھر، کشمیری میں 50-60 پیجوں کی ہے، وہ پوئٹری میں ہے وہ۔ اس کے بعد 1996 میں گاش ورشن وہ بھی پوئٹری میں ہی تھی، وہ بھی کوئی 60-70 پیجز کی تھی وہ، اس کی بھی ان کی خاص پذیرائی نہیں ہوئی۔ آدمی تو سچ بولنا چاہے، کیونکہ اس وقت میری شاعری میں وہ کمالات، وہ دم نہیں تھا جو آب رواں میں، جب میری 1997 میں میری آب رواں، اس میں جیسے قبلہ کی منظور صاحب لکھا ہوا ہے، کشمیری میں پوئٹری ہے اس میں، جیسے کہ اس کے استاد رحمہ راہی صاحب کا ہے، جیسے رفیق راج صاحب کا ہے، جیسے امین کامل صاحب کا ہے، ستیش ومل صاحب کا ہے، ایسے اتنے بڑے بڑے شعراء کا اس میں وہ ان کی رائے، جو ذاتی رائے ہے شاعری کے اعتبار سے، شاعری کے حوالے سے، وہ اس میں درج ہے آب رواں میں۔ تو اس وجہ سے میرے کلام میں اللہ تعالیٰ نے اور فوقیت عطا کی اور اس کی پذیرائی ہوئی۔ اس کے 3 ایڈیشنز چھاپ آ گئے ہیں ابھی تک انشاءاللہ، اور ابھی بھی اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، چل رہی ہے۔ اس کے بعد پروز میں آئی سندر خون، جو آپ روزانہ آپ سنگر مال جو ہمارا موقر پیپر ہے اخبار مرحوم شجاعت بخاری صاحب کا ہے، اس میں آتا ہے، آپ سندر خون کے حوالے سے آپ کتاب سے اخذ کیا ہوا بہت سارے مضمون اس میں آپ پڑھیں گے، پرانی ہماری جو سوسائٹی رہی ہے کشمیر کی اس میں۔ اس کے بعد میری آئی ہے مگر ویتھ ما چھ شنگت، وہ بھی پروز میں آئی ہے۔ اس کے بعد ایم بالیری وہ آئی ہے، اور بھی 2-3 کشمیری کتابیں آئی ہیں۔ اس کے بعد جب میرا اردو میں زیادہ چلن ہو گیا ہے اور بہت سارے ہندوستان کے رسائل میں
جرید ہوں میں. میرے بڑے بڑے مضمون غالب کے اوپر، اقبال کے اوپر، اور بہت سارے ہمارے جو پرانے علم ادب کے اکابرین جو رہے ہیں ان کے حوالے سے میرے مضامین ان میں چھپے ہیں. اس کے بعد میری وہ آئی ہے جو پنجاب اردو اکیڈمی والوں نے وہ کتاب چھاپی ہے میرے نام کی، اس میں میری پوئٹری آئی ہے، اور مونوگراف ہے ہندوستان کے بڑے بڑے تنقید نگاروں نے تو میرے قلم کے اعتبار سے اس میں بات ہوئی ہے. اس کے بعد میری شب فراق کا جاگا ہوا میری پوئٹری کی کتاب آئی ہے، لیکن وہ ابھی ریلیز نہیں ہوئی. اور 3 اسکالرس نے، دہلی اسکالرس نے اس کو ترتیبی کیا ہے اپنے اعتبار سے. میں نے اپنے اور سے اس کو چھاپی ہے، انہوں نے اپنے اعتبار سے اس میں چھاپی ہے. تو اللہ کا کرم ہے. تو اردو کشمیری زبان و ادب کے ساتھ ساتھ اردو ادب کے حوالے سے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام مجھے کرنا چاہے تو وہ کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. اچھا، آپ کی جو اب اس وقت جو لکھ رہے ہیں آپ اپنی جو کتاب لاسٹ پہ آخر پہ جو لکھ رہے ہیں اس وقت، جو زیر کیا کہتے ہیں اسے، زیر تکمیل جو کتاب، ہاں وہ ہے کوئی؟ ہاں، زیر تکمیل میری کوئی کشمیری میں ابھی 2 چل رہی ہے. انشاءاللہ شاید 1-2 مہینے تک وہ آ جائے گی، کیونکہ تھوڑا پریشانی میں ہم گرے رہے. اس کے بعد اردو میں بھی میری 2 نثر میں آ رہی ہے، ایک کتاب، اور دوسری وہ افسانوں میں آ رہی ہے. انشاءاللہ وہ بھی شاید 2 مہینے کے بعد منظر عام پہ آ جائیں گی. اچھا چراغ صاحب، تھوڑا سا اب ہم سرکاری جو عہدہ آپ نے لیا تھا اس طرف جائیں گے. تھوڑا سا مختصر سا آپ اپنا جو دل آپ کو کہتا ہے، آج کا جو دور ہے، رشوت ستانی ہے، کنبہ پروری ہے، بے ایمانی ہے، جھوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور آپ کے دور میں سچائی وغیرہ سب، آپ اس دور سے نہیں جوجھے ہیں کہ بے ایمانی ہے، وہ ہے، یہ کنبہ پروری ہے. تو وہ دور اور یہ دور آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے آج اس دور کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے، اب جھوٹ کی وجہ سے، غلام حسن صاحب پہلے والے دور میں جتنے بھی ہمارے اسلاف تھے، بزرگ تھے، ہمارے جو والد بزرگوار لوگ جو رہے ہیں، چاہے نوکری کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، خدا نہ کرے نہ کوئی سر میں کوئی درد، نہ ٹانگ میں کوئی چوٹ، نہ سینے میں کوئی جنچلاہٹ، سرسراہٹ، بالکل کچھ نہیں. چاہے وہ 80 سال کے تھے، چاہے وہ 100 سال کے، 100 سال کے اوپر. میرا چراغ صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، یہ سب کچھ وہی تو میں بتانے جا رہا ہوں. تو اس وقت کا جو یہ دور تھا بالکل بہت سیدھا اور سادہ تھا. اللہ سے ڈرنے والے کا وہ زمانہ تھا. آج ہم بڑے مطلب ویسے کہ مبلغ کے، مفکر کے، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اس کا تفسیر بھی، فقہ بھی ہے، اور باقی چیزیں بھی ہے. لیکن عمل کے اعتبار سے اگر ہم بولیں گے عمل کسی کے پاس نہیں ہے. خدا کا خوف اس میں، آج کے سرکاری ملازم میں، آج کے دکان بزنس والے میں، آج کے مزدور میں یہ چیزیں عنقا ہے اور دیکھنے میں نہیں ملتی ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں تو یہ اپنے اعتبار سے ہمیں اسی کارن تو اللہ تعالیٰ نے تفویض کی ہے ہمارے نام کی، اور ہم اس کے حقدار ہیں اور اس کے قائل ہیں. اچھا چراغ صاحب، ادبی دنیا پر بات ہوئی، آپ بہت کچھ جو اپنے خیالات بیان کیے ہیں، تو ایک ممتاز حیثیت آپ نے ادبی دنیا میں حاصل کی ہے. آپ شاعر رہے ہیں، آپ ادیب رہے ہیں. تو آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے عزیز دوستوں کو، اپنے شعراء کو، اپنے ادیب دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ یہ پیغام جو میں دینے جا رہا ہوں، ویسے میں اس قابل نہیں ہوں، کیونکہ میرا خود کا اندرونی پیغام جو ہے وہ مر چکا ہے. لیکن بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس
नाम से मैं ना मरूं, गुलाम हसन साहब। पैगाम ये आदमी जो काम करे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इल्म अदब से वाबस्ता हो। जिस सेडिमेंट में, जिस शोबे में आदमी कोई भी काम करता हो, मजदूरी से लेकर ऊपर बड़े ऑफिसर तक, ब्यूरोक्रेटिंग तक, जिस शोबे से भी हो, जिस इदारे से भी हो, बस यही कि कल मरना है। हमारे मेरे बहनोई साहब, जैसा कि आप जानते हैं, आपने बड़ी अच्छी तशहीर भी की है, उसकी अभी आज उसका चौथवां चल रहा है। तो बड़े अच्छे थे, मगर बिल्कुल साफ सुथरे, ना कोई बीमारी ना कुछ। 5-10 रोज़ तक वो पता नहीं क्या मामला हो गया, तो उसके साथ में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये ज़िंदगी जो है रहने वाली नहीं है, ये आज या कल ये लौटानी है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। और अगर ये सही जानने वाला आदमी होगा, इसीलिए अगर इल्म अदब के हवाले से बात करनी हो, मैं उन भाइयों से, मैं उन दोस्तों से, मैं उन उस्तादों से, मैं उन तलबा से ये गुजारिश करना चाहूँगा, आप अपने उस्तादों को पढ़िए। राही साहब से लेकर आप शबीर अहमद शबीर तक, डॉक्टर शफक सोपोरी तक, शाहबाज हागबारी साहब, कोई भी हो जो इस वक्त नाम कमाए बैठे हूँ, जिनकी कारकर्दगी इल्म अदब के तई, इल्म अदब के हवाले से बहुत अच्छी रही है, उनको पढ़िए आप। तब जाके अगर आपको कुछ लिखना होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको लिख पाएंगे और अपने कारीन तक उसको आप पहुँचा सकते हैं। ये मेरी गुजारिश है कि आप अपने उस्ताद अदीबों को, शायरों को पढ़िए, जिसमें भी आप लिखना शौक़ और ज़ौक़ रखते हूँ, उनको पढ़िए आप, और इंशाअल्लाह आपको सुरखरोई मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। ये मेरा पैगाम है। और इसी के साथ मैं शायद समझता हूँ, मैं ये जो डेली न्यूज़ एंड व्यूज़ जो है, मेरी दुआ है अल्लाह करे कि इनका कारनामा जो है तो ये इसी तरह चलता रहे और इसमें इनको सुरखरोई मिले माशाअल्लाह। तो ये थे नाज़रीन मुमताज़ शख्सियत जिन्हें बशीर चराग के नाम से जाना जा रहे हैं। इन्होंने जो बेबाकी से, जो बेखूबी से और सच्चाई से अदब, अदीब, अदबी दुनिया बयान किए हैं, तो मुझे लगता है बशीर साहब मुबारक के मुस्तहिक है। मैं इन्हें अपने दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इन्होंने जो नसीहत आमोज़ रमूज़ बयान किए हैं, शायर कैसे पैदा होता है, शायरी कैसे आ जाती है, और ये एक आदमी सच्चे माहौल में रहकर ही सच्चाई पाता है। बुरे माहौल में रहकर आदमी बुराई बन जाता है। जब तक ना हम सच्चाई का बीज बोए, मुख्तसर सी दुनिया में, बशीर साहब ने कहा मुख्तसर सी दुनिया में हमें रहना है, मुख्तसर दुनिया है, अगर इसमें हम सच्चाई के बीज बोएंगे और खुशहाली के बीज बोएंगे तो वही हमारा रिटर्न होगा। इस मुख्तसर सी दुनिया में वही हमारा रिटर्न होगा, वही हमें मिलेगा। तो लिहाजा हम सब लोगों को बशीर साहब जैसे शख्सियत, चराग साहब जैसे शख्सियत के ये अनमोल अल्फाज जो हमारे लिए नाकाबिल फरामोश है, इन्हीं अल्फाज के साथ हम इनसे इजाज़त भी लेते हैं। बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।